بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کے زہد اور قناعت کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرنے لگے تو فرمایا، کیا کہنے ابو ہریرہ کے آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرے کے درمیان میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صابر اور قانے لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تونگری آئی، یعنی مالداری آئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بڑے عابد بھی تھے۔ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی تھی، اس پر وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو بھر کر پاس رکھ دیتی تھی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ اور آپ کی بیوی اور خادم تینوں لوگ مل کر رات کے 3 حصے کر لیتے تھے اور نمبر وار ایک کر کے عبادت میں مشغول رہتے۔ پہلے ایک شخص عبادت کرتا اور جب اس کا وقت پورا ہو جاتا تو وہ دوسرے کو بیدار کر دیتا اور پہلا سو جاتا۔ جب دوسرے کی عبادت کا وقت مکمل ہو جاتا تو تیسرے کو اٹھا دیتا اور دوسرا سو جاتا۔ اس طرح سے پوری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ رات کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ زندگی ہے اس شخصیت کی جو صحابہ کرام کے اندر محدث کہلاتے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی محدث آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرنے میں سب سے زیادہ نام جس صحابی کا آتا ہے وہ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب انہوں نے غربت کے اندر، مفلسی کے اندر نبی کے در کو نہیں چھوڑا، پڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے علم میں رسوخ عطا فرمایا، اور نبی کے وصال کے بعد جب فتوحات کا دروازہ کھلا اور بڑے بڑے ملک فتح ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بھی بنایا، اور پھر یہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرنے لگے۔ کتان کا کپڑا بالکل ہی نرم کپڑا ہوتا ہے، ریشم کا کپڑا ہوتا ہے۔ ریشم کی ایک دھات ہے، ریشم کی ایک قسم ہے جس کو کتان کہا جاتا ہے۔ بالکل ملائم کپڑا، نرم کپڑا کہ ناک صاف کرنے میں ذرا سی بھی ناک کے اوپر خراش نہ لگے۔ آج اتنے عمدہ اور ملائم کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں تو پرانا زمانہ یاد آ گیا کہ ابو ہریرہ وہ وقت بھی یاد کر کہ ایک وقت تھا بھوک کی وجہ سے فاقے ہو جاتے تھے، جس کے نتیجے میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ پاگل پن نہیں تھا، وہ دیوانگی نہیں تھی، وہ جنون نہیں تھا، بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے
میں اپنے پیٹ کو زمین سے چمٹا لیا کرتا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب انسان کسی چیز سے پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تو اس کو خود پتہ نہیں رہتا ہے کہ وہ کن کن مراحل سے گزر چکا ہے، اس نے کس طرح جو ہے آزمائشیں اپنے اوپر برداشت کی ہیں۔ جو بے چینی ہوتی ہے تو تل ملا جاتا ہے انسان۔ ایسے ہی بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ اپنے پیٹ کو زمین سے چمٹا لیا کرتے تھے۔ جب اس طرح کی آزمائشوں پر انہوں نے صبر کیا اور اللہ کے دین پر جمے رہے، لگے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی فتوحات ان کو عطا فرمائی، اعلیٰ درجے کی فتوحات سے ان کو نوازا اور تمام صحابہ کرام کو نوازا، اور ساتھ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ بھی ان کو دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ اصول ہے، جب انسان مشقتوں پر صبر کرتا ہے، آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہاں اللہ کی مدد آئے گی، بیٹھا ہوا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کیسے ہی حالات آ جائیں اللہ کی عبادت سے نہ ہٹے، کیسے ہی حالات آ جائیں گناہ کی طرف قدم آگے نہ بڑھائے، اور کیسی ہی آزمائشیں آ جائیں، کیسی ہی پریشانیاں آ جائیں اللہ کے احکام پر لگا رہے، کسی کی ملامت کی فکر نہ کرے، کسی کے کہنے سننے کا خیال نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ حکم کس کا ہے، رب العالمین کا حکم ہے، اور اس حکم پر جمع رہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج معاملہ دوسرا ہے، انسان دین کے لیے مشقتیں برداشت نہیں کرتا، دین کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھاتا، بلکہ دین کے لیے اس وقت کو چنتا ہے جس وقت میں اس کو کوئی کام نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع آیا تو عام طور پر لوگ بارش کا وقت چنتے ہیں کہ بارش میں نکلیں گے، اس لیے کہ بارش میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے کہ بھلائی کے کاموں میں بھی انسان جو ہے اتنی تاخیر کرے کہ ابھی چل رہی ہے سردی یا ابھی چل رہی ہے گرمی اور انتظار ہو رہا ہے بارش کا، اس لیے کہ جو عظمت دین کی ہونا چاہیے اس دور کے لوگوں میں نہیں ہے، اپنی سہولت دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ مزاج نہیں تھا، وہ یہ دیکھتے تھے کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے، بس اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ وہ دیکھتے تھے امت کے حالات کو اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھیے کتنی تیزی سے بے حیائی پھیل رہی ہے، کتنی تیزی سے ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، کتنی تیزی سے جو ہے آزمائشیں امنڈتی چلی آ رہی ہیں، حالات پہ حالات آتے چلے جا رہے ہیں، اور آج بھی مسلمان اتنی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی زمانے میں گزاری ہو ایسی زندگی۔ مسلمانوں پر حالات تو آئے لیکن مسلمان کبھی بے فکر نہیں ہوا۔ اس دور میں حالات تو ہیں ہی، ساتھ میں ایک سب سے بڑی حالت یہ ہے کہ مسلمان بے فکر ہے، اس کو فکر نہیں ہے۔ مرنے والے روزانہ مر رہے ہیں اور اس بات کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں آخرت کی تیاری کر لو، کوئی نہیں بچا ہے۔ سب باری باری جو ہے جا رہے ہیں، کس کا وقت کب آ جائے کوئی بھروسہ نہیں، سب جا رہے ہیں، سب نے آخرت کا کوچ شروع کر دیا ہے، آخرت کی طرف لوگ روانہ ہیں، پھر بھی مسلمان بے فکر ہے۔ اس کو اس کے اعمال کی فکر نہیں ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی
تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، ہم راحت میں گزاریں تو بھی گزر جائے گی، مصیبتوں میں گزاریں تو بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اس میں کیا ہوگا اس کی فکر نہیں کر رہا۔ یہ غفلت ہے، صرف غفلت، اور غفلت پیدا ہوتی ہے ماحول سے ہٹنے کے نتیجے میں، بیداری آتی ہے ماحول سے جڑنے کے نتیجے میں۔ آج مسجدوں سے تعلق ختم، مسجدوں سے رشتہ توڑ لیا ہم نے، اور جب تک مسجدوں سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا اس وقت تک نہ ہی ہمارے اندر بیداری آ سکتی ہے، نہ ہی ہمارے اندر اعمال کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے اندر آخرت کی طلب اور فکر پیدا ہو سکتی ہے۔ آج مسلمان صرف نماز پر اکتفا کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ نماز پورا دین نہیں ہے، نماز دین اسلام کا ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے، اور شریعت نے جس نماز کا مطالبہ کیا ہے اس مطالبے کو دیکھتے ہوئے ہماری نمازیں بڑی کم درجے کی نمازیں ہیں۔ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھو، اللہ کی ہر عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ شریعت کا مطالبہ ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگی پر، اپنی نمازوں پر غور کریں تو ہر انسان اس بات کو محسوس کر لے گا کہ نماز کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ تو ہے، کم سے کم ہم بے نمازیوں کی فہرست سے تو نکل گئے، ہمیں بے نمازی تو نہیں کہا جا رہا ہے، ذمے سے فرائض تو ادا ہو رہے ہیں۔ لیکن بھائیوں، نماز ہی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا یہ صحیح نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اور نمازوں میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو ہم دور کریں۔ ایک انسان برسوں سے نماز پڑھ رہا ہے، ابھی تک 2 ہی سورت یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد۔ برسوں سے نماز پڑھ رہا ہے اور التحیات صحیح نہیں ہے، دعائے معصورہ اس کو یاد نہیں ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، کیا کریں؟ وہ ربنا آتینا فی الدنیا پڑھتے رہتے ہیں۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ دعائے قنوت یاد کر لیں۔ کم سے کم 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے تو 4 صورتیں اچھی حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ لیں، سیکھ لیں۔ کیوں اس کا احساس نہیں ہے؟ دنیا کی تو ہر وقت فکر ہے کہ اب مکان چھوٹا تھا، بڑا بنانا ہے، پہلے پلستر نہیں تھا، اب پلستر کروانا ہے، ایک منزل اور بنانا ہے، ان کی سب فکر ہے۔ لیکن نماز میں کس طرح ترقی ہو، نماز میں کس طرح دھیان نصیب ہو، اس کی فکر نہیں ہے۔ آپ نکلیے اللہ کے راستے میں، واقعی احساس ہوگا آپ کو کہ ہم کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کیا چاہ رہی ہے۔ نماز اتنی بڑی دولت ہے کہ صحابہ کرام نے بڑے بڑے مسئلوں کا حل نماز کے ذریعے کروایا، اس لیے کہ نمازیں جاندار تھی، نمازوں میں روح تھی۔ نماز کی روح خشوع ہے جس سے ہم لوگ خالی ہیں۔ بعض دفعہ
ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے 4 رکعت کی بجائے 5 پڑھا دی، کوئی لقمہ دینے والا نہیں، 4 کی بجائے 3 پر سلام پھیر دیا، کوئی لقمہ دینے والا نہیں، پہلے قاعدے میں بیٹھنا تھا بھول گئے بیٹھنا، کوئی لقمہ دینے والا نہیں۔ ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ خشوع ختم ہو چکا ہے۔ یاد کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، تم دیکھو گے بھری مسجد میں کوئی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھو کہاں خشوع نظر آ رہا ہے؟ ظاہری طور پر اپنے کندھوں کو جھکا لینا، اپنے مونڈوں کو جھکا لینا اور بزرگوں جیسی صورت بنا لینا، یہ خضوع نہیں ہے۔ انسان اس کو خضوع سمجھ رہا ہے۔ خضوع خشوع کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے جب اندر اللہ کا ڈر بھرا ہوا ہو، دل اللہ کے ڈر سے کانپ رہا ہو، لرز رہا ہو، ہر وقت یہ استحضار ہو کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اگر اللہ نے کسی عمل پر پکڑ کر لی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ انسان اپنے گناہ کو یاد کر 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 روئے اور اللہ سے معافی تلافی کرے، ہر وقت استحضار رہے، تو پھر اس کے نتیجے میں خضوع والی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ اندر کا ڈر جسم پر ظاہر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کسی کے لیے وارنٹ نکل آئے کہ جاؤ فلاں صاحب کو پکڑ لاؤ، جب اس کو پتا چلے کہ میرا وارنٹ نکلا ہوا ہے، پولیس آ رہی ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، اس کے جسم پر کیا کیفیت طاری ہوگی آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ وہ لرز جائے گا، کانپ جائے گا، چھپتا پھرے گا، اور جب پولیس والوں سے سامنا ہوگا تو اس کی نظریں جھک جائیں گی۔ کیوں؟ اس کا ڈر ہے اس کے دل میں، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، سینہ تان کر چل رہا ہے، گریبان اونچے کر کے چل رہا ہے، غریبوں پر ظلم کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کسی صاحب کے تعلق سے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں لیکن بڑا سود کا کاروبار ہے، پہلی صف کے نماز۔ تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نماز کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا۔ ہر چیز کا حق ادا کرنا چاہ رہا ہے انسان۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ ایک درجہ زیادہ ہی ادا کرے گا، اور جو نیک اور صالح اولادیں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتی ہیں۔ اسی طرح کوئی ناراض ہو جائے ان کو منانے کے لیے ہدیے تحفے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کی دعوتیں کی جا رہی ہیں، دل کی خلش دور کی جا رہی ہے، اور اتحاد کا ثبوت دیا جا رہا ہے، محبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے، تاکہ کسی طرح نا اتفاقی دور ہو جائے۔ سارے جتن کیے جا رہے ہیں، لیکن نماز کا کیا حق ہے اس کے ادا کرنے کی کسی کو فکر نہیں۔ نماز کا اہم رکن قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اگر اس ایک رکن کو آپ دیکھ لیں کتنے لوگ صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ مل جائیں تو بڑی غنیمت ہے۔ یہ ایک رکن نماز کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ کتنے لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے، 2 سورتیں آتی ہیں وہ بھی صحیح نہیں۔ ایک صاحب پڑھ رہے تھے انا توئنا کل کوثر، اور سہارنپور کا ایک واقعہ، مسجد کے سامنے گھر،
ایک مسئلے میں میرے پاس آئے کہ حضرت بڑا پریشان ہوں، کچھ کریے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے سورہ اخلاص یاد ہے؟ کہا سورہ اخلاص کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے ان کو پڑھ کے بتایا قل هو اللہ احد۔ کہا یہ تو یاد نہیں۔ ان کا انا اعطیناک الکوثر، کہا یہ بھی یاد نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ کہا نماز بس کھڑا ہو جاتا ہوں میں اور رکوع سجدے کر لیتا ہوں۔ رکوع سجدے کا لفظ تو میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جیسا امام صاحب پڑھتے ہیں ویسا کرتا ہوں، کچھ نہیں پڑھتا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں ہے کچھ۔ میں نے ان سے پہلا کلمہ سنا، پہلا کلمہ ان کو یاد نہیں، محمد رسول اللہ یہ پڑھ رہے تھے، اور وہ مسلمان ہے، خاندانی مسلمان ہے، مسجد کے سامنے گھر ہے۔ بتائیے، پھر انسان اپنی پریشانیوں کو لے کر در بدر بھٹکتا ہے کہ حضرت کچھ کرو، کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کی پوچھ تاچھ ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، خشیت الہی کے نتیجے میں ساری بھلائیاں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ خشیت الہی کے نتیجے میں سب سے پہلے تو اللہ حکمتوں سے نوازتا ہے، خشیت الہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، خشیت الہی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ولایت عطا کرتا ہے۔ خشیت الہی کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، تنہائی ہو تو بھی اللہ کا ڈر، اور محفل ہو مجلس ہو تو بھی اللہ کا ڈر۔ مجلسوں میں محفلوں میں دیکھیے آپ، وہاں پر نبی کے کتنے قانون توڑے جا رہے ہیں، نبی کے کتنے طریقوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اللہ کے کتنے احکام کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھانے والا کہتا ہے تو کیا جواب ہے اس کا؟ ارے صاحب ہم کیا کریں، یہ تو گھر کی عورتوں کے کام ہیں۔ وہ سنتی نہیں ہے ہماری، گویا کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ گھر کی ملکہ وہ عورت ہے، اس کے آگے ہماری نہیں چلتی، یقیناً نہیں چلے گی جب تک کہ تم اپنے اوپر اللہ کے حکام کو نافذ نہیں کرو۔ تو جیسے کہ مسجد کا ماحول ہے، مسجد کے ماحول میں ہے، اور دین والے ماحول میں ہے، اللہ والے ماحول میں ہے، وہاں پر تو ہم مظاہرہ کر رہے ہیں خشیت کا، اور جب ہم اپنی محفل میں پہنچے، اپنے کاروبار میں پہنچے، اپنے بیوی بچوں میں پہنچے، اور اپنے ہاں کوئی کسی مجلس کا انعقاد ہوا، اپنے ہاں کسی تقریب کا انعقاد ہوا، کسی مجلس کا انعقاد ہوا، وہاں پر اگر اللہ کے نبی کے طریقوں کو ہم نے محفوظ نہیں رکھا، ملحوظ نہیں رکھا، اور اللہ کے حکام کو سامنے نہیں رکھا، تو سمجھ لیجئے کہ ہم دو رنگی چال اختیار کر رہے ہیں۔ باقی یوں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہماری تنہائیاں گناہوں سے رنگین ہیں۔ آج انسان کے اندر، بس یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، آج انسان اللہ سے نہیں ڈر رہا، سب سے ڈر رہا۔ دیکھو بڑا موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی کسی کی آنے کی آہٹ سنی فوراً موبائل چھپا دیا۔ تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، انسانوں کا ڈر۔ تو یہ تنہائی تو گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ میں تو دین کی مجلس اور دنیا کی مجلس کی بات کر رہا ہوں، مسجد کے ماحول کی اور گھر کے ماحول کی بات کر رہا ہوں کہ مسجد میں ہمارا ماحول کیا رہتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو مسجد میں بھی باز نہیں آتے، کوئی بچہ مستی کر رہا ہو، اس کو چپ کرنے کے لیے اتنی زور سے چلائیں گے کہ سب کی نمازیں خراب ہو جائیں گی۔ بچے کی آواز سے زیادہ چپ کرنے والے کی آواز ہوتی ہے، تو پھر ایسے میں کیا کرا جائے؟ اور اس کو بڑا فخر سمجھ رہے ہیں۔ بچوں کی آواز سے زیادہ چپ کرنے والوں کی آوازیں ہوتی ہیں، غور کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں،
تم صحیح نہیں کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو۔ اکثر میں نے کہا ہے، آج پھر کہتا ہوں کہ کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے ہم پہلی غلطی کی اصلاح کریں، اس غلطی کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑے ہم۔ یہ دیکھنا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، حدیث میں آیا ہے کہ نماز کا حکم کرو۔ جب آپ نماز کا حکم کریں گے تو بچہ کہاں نماز پڑھے گا؟ مسجد میں نماز پڑھے گا۔ تو یہ نبی کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھے تو تنبیہ کرو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، مارو۔ مارنے کا مطلب ہلکی مار مارو، تاکہ وہ بچہ بالغ ہونے تک نماز کا عادی بن جائے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو 7 سال سے پہلے کی عمر ہے اس میں صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، صحیح پرورش نہیں کر رہے ہیں۔ بچہ ایسے ہی 7 سال کا ہو جاتا ہے، اور جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے، یا تو پڑھانے والے مولوی صاحب کی برکت سے یا کسی اور وجہ سے، سمجھ لو عام طور پر بچے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، مولوی صاحب ترغیب دیتے ہیں بھائی نماز بھی پڑھا کرو، کسی کے دل میں بات لگ جاتی ہے وہ نماز شروع کر دیتا ہے، بچے بہت جلدی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اب وہ نماز پڑھنے آنے لگا ہے تو چاروں طرف سے اس کو پر کووں کی طرح بالکل چلاتے ہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو اس غلطی کی اصلاح کرو، اس غلطی کی اصلاح کرو جو ہم سے ہو چکی ہے۔ ایسا نہ کرو کہ ہم عمل سے ہی دور کر دیں۔ ایک غلطی تو کر چکے ہیں، دوسری غلطی اب کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی غلطی کیا کی ہے کہ 7 سال سے پہلے سے ہی تربیت نہیں کی۔ دوسری غلطی یہ کر رہے ہیں کہ ان کو مسجد سے بھگا رہے ہیں۔ کئی لڑکے جن کو میں جانتا ہوں ایسے ہیں جن کو مسجد سے بھگانے کی وجہ سے وہ زندگی بھر کے لیے بے نمازی بن گئے۔ انہوں نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا، مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیا، اور جہاں بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر جو بدعتی تھے وہ دیوبندی بن گئے، جو دیوبندی تھے وہ بریلوی بن گئے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس مسجد سے بھگایا، دوسری مسجد والوں نے رکھ لیا۔ جانتا ہوں میں ایسے لوگوں کو، اندور میں ایک نہیں کئی لوگ ایسے مل جائیں گے۔ بریلوی تھے، وہ لوگ بڑے چڑ کرتے ہیں بچوں سے، بھگا دیا مسجد سے۔ نے کہا چلو صاحب اپنے دیوبندیوں کی مسجد میں چلتے ہیں، وہاں نہیں بھگاتے، وہاں اچھے لڈو ملیں گے رمضان میں، وہاں پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے اپنایا، اب یہ ادھر کے ہی ہو کر یہ ہے تربیت کرنا چاہیے۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہم تربیت تو نہیں کر رہے ہیں، دوسری غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔